نگت بھائی، اگر سب سے افضل پانی آب زمزم ہوتا تو معراج کی رات آب زمزم کے کنارے پہ کھڑے ہونے کے باوجود پانی وہاں سے نہ آتا. پانی آسمان سے آیا. اس کا مطلب وہ پانی جو آسمان سے آیا تھا وہ آب زمزم سے افضل تھا. اس لیے کہ اگر آب زمزم افضل ہوتا تو اپنے حبیب کے دل کی صفائی اسی آب زمزم سے کی جاتی. سیف اللہ مصطفی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور یہ ایک عاشق صادق ہی کہہ سکتا ہے. فرمایا کیا رے، ابھی تم لوگ آب زمزم اور آب کوثر کے افضلیت میں الجھے ہوئے ہو اور یہ طے نہیں کر پائے کہ آب زمزم افضل ہے یا آب کوثر. مجھ سے پوچھو، ان دونوں پانیوں کے ساتھ اس پانی کو بھول گئے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا. آب زمزم کی حیثیت سراخوں پر، لیکن بچشم ظاہر اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ کے ایک نبی کے ایڑیوں کی ٹھوکر سے نکلا ہے، لیکن وہ پانی حبیب اللہ کی انگلیوں سے نکلا. جو فرق ایک نبی کی ایڑی، جو فرق جس کے اندر ایڑی اور انگلیوں میں ہوتا ہے، جو فرق ایک نبی اور حبیب اللہ میں ہوتا ہے، وہی پانی آب زمزم اور حضور کے ہاتھ سے نکلے ہوئے پانی کے امام الاولیاء، تاجدار اہل سنت، مسلک اہل سنت، امام مفید الحق. دل صاف ہو گیا، تزکیہ ہو گیا، خیال غیر سے صاف ہوا، معصیت سے پاک کر دیا گیا، خطرہ حوث کو نکال دیا گیا، خیال شہوت کو نکال دیا گیا، خیال دنیا کو نکال دیا گیا، نور الہی ڈال دیا گیا، معرفت الہی ڈال دی گئی، عرفان الہی ڈال دیا گیا، عشق الہی ڈال دیا گیا، محبت الہی ڈال دی گئی، اللہ کی رضا کی طرف ڈال دی گئی. اب مصطفیٰ ہو کے نکل کے آیا ہے. اور کیوں آیا؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ. اس رسول کو اس لیے بھیج رہا ہوں، اس کو اس لیے مبعوث کر رہا ہوں کہ یہ تمہیں کتاب و حکمت کی باتیں بتائے، تمہیں کتاب بھی سکھائے، کتاب کا بھی علم دے، حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا دل بھی صاف کرے، تمہارا تزکیہ بھی کرے، تمہارا تزکیہ بھی کرے، تمہارا تصفیہ بھی کرے، صفائے باطن بھی تمہیں اس در سے حاصل ہو، تزکیہ قلب بھی تمہیں اس در سے حاصل ہو. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ یاد رکھو، اگر سوال مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ شیخ صاحب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دل کی صفائی بہت ضروری چیز ہے، اس صفائی کے بغیر نمازوں اور حج و زکات اپنی اہمیت کے باوجود اہمیت نہیں رکھتی، تو یہ تو بتا کر جائیے کہ اس کو کس ورک شاپ میں لے کے جائیں. تو یاد رکھو، دل کا تصفیہ اور دل کا تزکیہ اور دل کی صفائی کسی دنیا دار کے اسپتال میں نہیں، یہ تو محبوبان الہی کی بارگاہوں میں ہوا کرتی ہے، رسول کی مجلس میں ہوا کرتی ہے، آپ کی سنت سے ہوا کرتی ہے، آپ کی سیرت سے ہوا کرتی ہے، آپ کی زندگی کو اپنانے سے ہوا کرتی ہے، آپ سے محبت کرنے والوں کے قریب آنے سے ہوا کرتی ہے، ان کے خود حاصل کرنے سے ہوا کرتی ہے، ان کی نگاہ ولایت سے ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف امام الاولیاء، تاجدار اہل سنت، امام سید الحق. اور یہ دنیا کے ڈاکٹر تو ایسے معالج ہیں، ایسے مسیحا ہیں، ایسے علاج کرنے والے ہیں کہ جب تک دل کو چیر نہ دیں دل کا میل نہیں نکال سکتے، جب تک چیرا نہ لگائیں. جملے میں غور کریں تیر صاحب، جب تک کاٹ نہ دیں، بغیر کاٹے دل کی گندگی باہر نہیں کر سکتے. مگر یہ رحمت للعالمین کے نائبین کا ورثہ ہے، ان کے وارثین کا ورثہ ہے کہ ان کی بارگاہوں میں کاٹ پیٹ نہیں ہوتی، کاٹنے کی ضرورت نہیں. تو برائے
نگاہ کا سلسلہ کوئی بدعت نہیں، ایک نگاہ ڈالنے کا سلسلہ اور ایک نگاہ کے ذریعے دل کو صاف کرنے کا چلن ہم نے نہیں کرا۔ جملے کو کی قدر کرنا، عمر فاروق کی دل پر ایک نظر پڑی تھی، وہ دل جس پہ ارادہ قتل تھا، وہ دل جو قتل کے ارادے سے لے کر آیا تھا، ایک نگاہ مصطفیٰ قلب عمر پر پڑتی ہے، ارادہ قتل کے بجائے محبت رسول ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس امام الاولیاء، تاجدار اہل سنت، مسلک اہل سنت، امام حسین الحق۔ ایک نگاہ کی بات ہے، ابھی تک وہ قلب عمر کہ جس میں محمد رسول اللہ سے زیادہ برا کوئی نہ تھا، ناپسندیدہ کوئی نہ تھا، نفرت اس سے زیادہ کسی سے نہ تھی، نہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ تلاوت ہوئی ہے، نہ کوئی اور اعمال ہوئے، ایک نگاہ مصطفیٰ کی ایسی قدر و قیمت، ایک نگاہ مصطفیٰ قلب عمر پر پڑتی ہے، کفر کی جگہ ایمان، کفر ایمان سے بدل جاتا ہے، ایک نگاہ مصطفیٰ میں نفرت محبت سے بدل جاتی ہے، ایک نگاہ مصطفیٰ میں کراہیت پسندیدگی بدل جاتی ہے، ایک نگاہ مصطفیٰ ہے قلب عمر کی دنیا بدلتی ہے، دنیا بدلتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ارے عطیف صاحب، حضرت عمر کا واقعہ یاد رہا، عبد القادر جیلانی گھر کی وہ رات یاد نہ رہی کہ ایک چور دل کے اندر ارادہ چوری سے آیا تھا، ایک شخص اپنے دل میں چوری کا ارادہ لے کر آیا تھا، جب باب الشیخ میں اس کے قدم داخل ہوئے، دل کے اندر چوری کا ارادہ تھا، نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا، غلط ارادے سے آیا تھا، معصیت کا ارادہ لے کر آیا تھا، گناہ کا ارادہ تھا، قسم خدا کی، غوث اعظم کی ایک نگاہ جو نگاہ مصطفیٰ کی نائب ہے، وہ نگاہ غوث اعظم جو وارث نگاہ مصطفیٰ ہے، وہ نگاہ غوث اعظم جو نائب نگاہ مصطفیٰ ہے، نگاہ مصطفیٰ نے ایک آن میں عمر کے دل سے کفر کو نکال کر ایمان ڈال دیا تھا۔ یہ ان کے نائب اور وارث کی نگاہ ہے کہ چور کے دل سے ایک نگاہ ڈال کر چوری کے ارادے کے بجائے قطبیت ڈال دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، عرس امام الاولیاء، حضور تاجدار اہل سنت، حضور شیخ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، معنی روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء